بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصارت کاظم میرا نام ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کیوں ہوں؟ کچھ مہینے پہلے کاشف کہنے لگے کہ ایک باتوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے اور آپ آئیے اور باتیں کیجیے۔ تو میں نے کہا کاشف بہت نہیں ہو گئی باتیں، اب تو جو بھی بات آپ کو چاہیے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آپ کو مل جاتی ہے۔ بہت عمدہ خیالات ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہے، جو سوچ چاہیے۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اب ان کا اور میرا وہ ایک بحث بازی چل رہی تھی، تو اتنے میں قاسم بیچ میں آ گئے اور کہنے لگے وہ والی باتیں آپ کیجیے جو آپ ہمارے ساتھ کرتی تھیں۔ تو میں نے سوچا، مجھے پھر لگا کہ شاید یہ وہ اپنا گزرا ہوا وقت یاد کر رہے ہیں جب ماشاءاللہ یہ دونوں دنیا میں قدم رکھ رہے تھے اور کارآمد ہو رہے تھے، اور سچی بات ہے میری باتوں سے بہت خراب بھی ہو رہے تھے، کیونکہ یہ تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ بہت پھنسے ہیں باتوں کی وجہ سے، ان کو کافی مشکلیں مصیبتیں بھی اٹھانی پڑی ہیں، لیکن انہوں نے کہا تو میں آج آ گئی ہوں۔ اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آج کی نسل یہاں پہ موجود ہے، آپ کا اور میرا اسی طرح سے ایک رشتہ بن جائے۔ اب رشتہ 10 منٹ میں تو بننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کوشش میں کروں گی کہ جو ان 10 منٹ میں آپ سے بات کروں تو وہ کچھ ایسی کہانیاں نکالوں اپنی زندگی کی کہ جس سے ایک ہمارا مکالمہ تو شروع ہو جائے، کیونکہ اگر بچے جوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میرے ساتھ میرے کام میں نہ شامل ہو تو وہ تو مجھے لگے گا کہ یہ تو بات نہیں بنی۔ تو اپنے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ میں اپنی کام کے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ بصارت کاظم آپ گوگل کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ الف لیلہ بک پر سوسائٹی گوگل کر لیجئے۔ وہ کام جو ہم بہت تندہی سے 44-45 سال سے کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اس کام میں جو سب سے اہم مجھے بات لگتی ہے وہ یہ کہ ہم نے بچوں اور کتابوں کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے مسز رابعہ خان بیٹھی ہیں جو مکمل تندہی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ہر جگہ پاکستان میں بچے پڑھیں ضرور۔ تو یہ الف لیلہ کی کہانی ہے، یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری تمنا ہے، اور اس میں ہم گھبراتے نہیں، اپنے ہاتھ بھی میلے کرتے ہیں، مشکل بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان بھر میں بڑے اور چھوٹے کتب خانے کھلیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے کا رشتہ کتاب کے ساتھ ایک بندھ جاتا ہے تو پھر اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، اس کو مل جاتا ہے۔ وہ پھر گہرائیوں میں جانا چاہے یا پرواز کرنا چاہے، آسمانوں پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے، کتب خانے سے کتاب نکالتا ہے اور اس کو مل جاتی ہے۔ تو اس میں شمولیت کیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ بچوں کے ساتھ کہانیاں پڑھیں، ان کو کتابوں کی طرف لائیں اور ان کا رشتہ مضبوط کریں۔ یہ بہت مفید رشتہ ہے، یہ رشتہ بندھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے ان بچوں کا کتابوں کے ساتھ رشتہ بندھتے دیکھا ہے جو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، جو الف لیلہ میں آئے اور انہوں نے جب انبار دیکھے کتابوں کے زمین سے چھت تک لگے ہوئے تو وہ ان کا جی چاہا کہ وہ پڑھیں، اور پھر ان کے لیے ہم نے بستیوں میں اسکول کھولے۔ تو یہ سب بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جب آنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے مخاطب ہوں، اردو میں بات کروں، انگریزی میں بات کروں۔ اپنے بچپن کی ایک میں آپ کو کہانی سناؤں۔
جیسے سب بڑے پوچھتے ہیں بچوں سے بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی میں کہانیاں لکھوں گی، کتابیں لکھوں گی. اور میں اس وقت سوچتی تھی کہ مجھے تو انگریزی بہت اچھی آتی ہے اور میں انگریزی اچھی بول بھی لیتی ہوں، لکھ بھی لیتی ہوں، تو میں تو انگریزی میں ہی لکھوں گی. لیکن جب میں تھوڑی بڑی ہوئی اور میری پہچان تھوڑی مضبوط ہوئی تو مجھے لگا کہ روح تو اردو میں بات کرتی ہے. اور پھر جب میں نے اپنی زبان کو تھوڑا سا پرکھا، تھوڑا پہچانا، تو مجھے لگا کہ جیسے ہماری برسات ہے تو جو الفاظ ہیں برسات کے لیے، پھوار، رم جھم، موسلا دھار، یہ مجھے اور کس زبان میں مل سکتے ہیں؟ یہ تو اردو ہی جانتی ہے یہ الفاظ. تو میں نے پھر جو کتابیں لکھی بچوں کے لیے وہ اردو میں لکھی، اور آج اسی وجہ سے میں آپ سے اردو میں بات کر رہی ہوں. اب ہم آتے ہیں اصل بات پہ، کیونکہ باتیں خوبصورت تو ہو جاتی ہیں، کر لیتے ہیں ہم، لیکن بات گراں بات مفید، بات کارآمد وہی ہوتی ہے جس کا عمل کے ساتھ. تو آج کچھ تھوڑی سی باتیں وہ ہو جائیں کہ ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں. جب ہم زندگی میں آتے ہیں تو ایک ہماری کہانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب ایک کہانی ہی تو ہیں. اور ہمارے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، باب بنتے جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری کہانی ہم خود لکھنا بند کر دیتے ہیں، ہماری کتاب بند ہو جاتی ہے کیونکہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم نے تو کتاب بند کر دی، کتاب بند نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ چونکہ ہم جو کام یہاں پہ کر جاتے اور ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے، تو وہ کام اچھے رہتے ہیں. اور آج ہم سوچیں کہ جو بہت سادہ چیزیں ہیں اگر ہم وہ کرنا شروع کریں تو ہم سب مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب اکیلے اکیلے لوگوں نے پورے اپنے معاشروں کو بدلا ہے، مل جل کر لوگ بھی کام کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کا جو وقت ہے نا وہ مل جل کے کام کرنے کے لیے زیادہ سہل ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایک وہ میسج بھیج دیں کہ اس طرح کے لوگ اگر ہیں اور اس کام میں ان کا جی لگتا ہے تو رابطہ کریں، تو آپ کو ایک پورا گروہ مل جاتا ہے. تو پھر لیجئے اس گروہ کو اور بڑھیے آگے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک تو پہلے بات ہو گئی کہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کو کہانیاں سنا سکتے ہیں، جن کو کہانیاں لکھنے کا شوق ہے، جو تصاویر بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اردو میں کتابیں دیں، ہمارے بچوں کو اردو کی کتابیں چاہیے. انگریزی کا جب پہلے میں سوچتی تھی تو بعد میں یہ سمجھ گئی کہ انگریزی میں تو بہت کام ہو رہا ہے، ان کے بہت لوگ ہیں اور بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زبان میں کام کرنا ہے. اس کے بعد پودے لگائیں. 22 کروڑ لوگ ہیں ہم ماشاءاللہ. اگر جو ہم پھل کھاتے ہیں ان کے بیج ہم صاف کر کے رکھ لیں اور جب نکلیں باہر تو لے جائیں بیج، اور جہاں جہاں درخت نہیں ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ڈال دیں. کچھ بیج تو جڑ پکڑیں گے، شاید 2-3 سال بعد آپ انہی درختوں کو دیکھ کے اور ان کا سائے کے نیچے بیٹھیں گے، شاید پھل بھی کھا لیں ان کے. تو یہ چیزیں آسان ہیں، ہو سکتی ہیں. کوڑا کرکٹ، ہر جگہ ہمارے ملک میں کوڑا پھیلا ہوا ہے. اگر ہم ایک سوشل کیمپین شروع کر دیں کوڑے کے خلاف اور اس میں میڈیا کو بھی شامل کریں، 8-8 10-10 لوگ نکل جائیں سڑکوں پہ، میلے کریں اپنے ہاتھ اور گند اٹھائیں، اور پھر یہ ٹی وی پہ آئے، اخباروں میں آئے تو اور لوگ بھی شامل ہوں گے. پاکستان میں ایک یہ موومنٹ بن سکتا ہے. باتیں کیجیے.
اور جب بات کیجیے تو یہ سوچئے کہ لوگوں کا دیکھنے والی بات، خوبصورتی کی بات، چاہت کی بات، اور وہ باتیں کریں تاکہ لوگ مضبوط ہوں. پھر صرف باتیں کریں نہ، سنیں بھی. بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو صرف باتیں سننے سے حل ہو جاتے ہیں. لوگوں کو ان کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر کسی کے دل کی بات سن لیتے ہیں، وہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو اگر یہ لگے کہ آپ اس کی پکڑ نہیں کر رہے، تو میرے خیال میں بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ ایک فلم بنی تھی، دا میسج، اسلام کی شروع کے دنوں کی، اور مجھے وہ اس کا حصہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ دو لوگ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے باہر نکلے تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ مسکراہٹ صدقہ ہے، مسکراہٹیں بانٹیں، موقع فراہم کرے لوگوں کو مسکرانے کے لیے، اپنے اندر سے خوشی تلاش کر کے اور لوگوں کو خوشی دیں، اور مسکراتا ہوا خوبصورت پاکستان انشاءاللہ تعالی ہم سب دیکھیں. اب میں یہ چاہوں گی کہ آج جتنے یہاں پہ جوان لوگ ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا وقت نکال کے ایک دوسرے سے بات ضرور کریں، اور پھر کچھ واٹس ایپ گروپس بنائیں، ہر گروپ میں مجھے شامل کر لیں، اور پھر مل جل کر ہم کوئی نہ کوئی لائحہ عمل کر کے اور ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ یہ جو بات ہے یہ آج تک یہ تقریب محدود نہیں رہنی چاہیے، یہ کل پرسوں ترسوں اس سے بڑھے اور یہ پھیلے ہمارے معاشرے میں. یہ سب جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتوں تک نہ رہیں، وہ اس میں عمل ہو جائے. بس آخر میں فہمیدہ ریاض کی نظم جو مجھے بہت عزیز ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پاکستان زندہ باد.